بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کیا، حضرت مریم علیہ السلام جن کو بغیر شوہر کے حمل ٹھہرا، اس کا واقعہ آج کے اسلامی واقعات میں آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تمام واقعات تفصیل سے پیش کیا گیا ہے، ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ العمران میں ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب کہا عمران کی عورت نے کہ اسے اب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی بیوی اور والد حضرت عمران تھے۔ عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے جو بھی پیٹ میں ہوگا، چاہے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، سب سے آزاد رکھ، سو تو مجھے قبول کر، بے شک تو ہی اصل سننے والا اور جانے والا ہے، کہ میرے پیٹ میں اگر بیٹی ہوتی یا بیٹا ہوگی تو اس کو میں آپ کی خدمت میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت عمران کی بیوی نے کہا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا بنت کافوز اور والد گرامی کا نام عمران ثانی تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھیں تو آپ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اسے اللہ تعالیٰ کے نظر کر دوں گی، اس کی تربیت ساری، اس کی عمر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوگی، میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت میں پیش کر دوں گی۔ تب لوگوں میں یہ رسم رواج تھا کہ بیٹوں کو اللہ کی نظر کیا جاتا تھا تو اس کو شادی کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ جب کسی لڑکے کو اللہ تعالیٰ کی نظر کیا جاتا، وہ شادی نہیں کرتا بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ حنا بنت کافوزہ کے حمل سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام مریم رکھا گیا، لیکن لڑکی کی پیدائش سے حضرت مریم کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں۔ رواج کے مطابق صرف بیٹوں کو ہی مسجد اقصیٰ میں اللہ کی نظر کیا جاتا تھا۔ وہ ساری عمر شادی نہیں کرتے تھے بلکہ عبادت میں گزارتے تھے اور تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھی کہ انہیں ایک غیبی آواز سنائی دی جس نے ان کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا۔ وہ آواز یہ تھی کہ اے مریم کی ماں، ہم نے تمہاری لڑکی کو قبول کر لیا۔ حضرت حنا نے لڑکیوں کا نام مریم اس لیے رکھا کیونکہ آپ کو مسجد کی خدمت کے لیے قبول کیا گیا تھا۔ مریم کے معنی خادمہ کے ہیں۔ بعض زبانوں میں مریم کے معنی بلند مرتبہ اور عبادت گزار کے بھی لیے جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ فتح الباری اس دور کے قاعدے کے مطابق جس بچے کو مسجد اقصیٰ کے لیے نظر کر دیا جاتا تھا اس بچے کو بچپن ہی میں مجاوروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے مجاوروں کے پاس لے جایا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمران اور حضرت حنا کی اولاد کی تربیت ان کے ذمہ لگائی جائے۔ حضرت مریم کے والدین بہت ہی نیک تھے۔ آخر یہ فیصلہ طے پایا کہ مجاورین جو کلمہ توراۃ لکھنے کے اس لیے استعمال کرتے تھے وہ سب اس کو بہتے پانی میں چھوڑ دیں گے۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی سائڈ جائے گا تو وہ حضرت بی بی مریم کی پرورش کرنے کا حقدار ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا، اسی وجہ سے وہی ان کی پرورش کے حقدار ہوئے۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام میں رشتے میں حضرت مریم کی خالہ تھی۔ مریم ماں کے علاوہ خالہ سے بہت محبت کرتی تھی، اور ماں کے علاوہ خالہ سے بہتر کون پرورش کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا تو بیت المقدس میں ان کے لیے ایک حجرہ تعمیر کر دیا گیا۔ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ سارا دن اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے حجرے میں ہی بے موسم پھل عطا کر دیے جاتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ جس طرح تو مریم کو بے موسم پھل عطا کرتا ہے اسی طرح تو مجھے اس عمر میں اولاد کی دولت سے نواز دے۔
حضرت زکریا اس وقت بہت بوڑھے تھے لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا بہت اچھی لگی تو اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک کے بعد نبوت عطا فرمائی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام ہر وقت اپنے حجرے میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ جب ان کو حیض کا غسل کرنا ہوتا تو وہ صرف تب ہی اپنے عبادت خانے سے باہر آتی تھیں۔ حضرت مریم کی عمر جب 15 سال کی ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام غسل حیض کرنے کے لیے اپنی خالہ کے گھر زکریا علیہ السلام کے گھر گئیں۔ جب انہوں نے غسل کے لیے پردہ لٹکایا تو ایک خوبصورت آدمی اندر داخل ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی عزت کی فکر پڑ گئی۔ اس آدمی کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ تعالیٰ میری عزت کی حفاظت فرمانا۔ یہ عفت اور پاک بازی کا ایک طرح امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے خاص بندوں کو آزمانے کے لیے امتحان میں ڈالتا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک و خاص بندے تھے وہ اپنے ایمان میں امتحان میں کامیاب ہوتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر اس بندے نے فرمایا، اے مریم مجھ سے ڈر مت، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ فرشتے کی بات سن کر مریم نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت مریم نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ابھی کنواری ہوں، مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ حضرت مریم کی بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا، پھر حضرت حوا علیہ السلام کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ سکون محسوس ہوا، ان کا خوف کچھ ختم ہوا۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کی بعد روح بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا شروع کر دی۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے، عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھینکی، اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ یہ ساری باتیں پارہ نمبر 28 التحریم 12 کی آیات میں لکھی ہیں۔ جیسے جیسے بیٹے کی ولادت کا وقت پاس آتا گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہا۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ مجھ پر بدکاری کی تہمت لگائیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل میں ایک پہاڑی کوہ سرا کی طرف تشریف لے گئیں۔ بعد میں اس جگہ کو بیت الحم کا نام بھی دیا گیا۔ وہاں جا کر حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ وہاں بھی حضرت مریم کو یہ خوف تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں اور قبیلوں کے لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار عورت سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گی، اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ بس جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم کی گود میں لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ کس کا بچہ اٹھائے لائی ہو؟ مریم نے
یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ مرا ہے نہ تیری ماں بری ہے۔ پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کی منگنی یوسف نامی شخص سے ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ مریم اور یوسف حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر بدکاری کرتے رہے ہوں گے۔ تو بناؤس باللہ، حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے بڑے بڑے الزام لگائے، لیکن حضرت مریم سب کی باتیں سن کر صبر کا مظاہرہ کرتی رہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت بی بی مریم کی قوم ایک دن اکٹھی ہو گئی، ہم نے مریم اور یوسف کو بدکاری کے جرم میں سنگسار کر دیں گے۔ جب لوگ اپنی الزام تراشی میں اپنی حد پار کرنے لگے تو حضرت بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میری گواہی یہ بچہ خود دے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے ہوئے بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر۔ جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ چھوٹی ہی عمر میں حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن پاک میں بھی نازل ہوئی۔ چنانچہ دودھ پیتے ہوئے بچے کی یہ باتیں سن کر لوگوں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ اس طرح بیت المقدس کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔